السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اس ویڈیو سے ہم مدنی قاعدہ کے ذریعے اپنے قرآن کو درست پڑھنا اور صحیح پڑھنا سیکھیں گے، جس سے ہمیں قرآن پڑھنے کا پورا ثواب ملے۔ ایسا نہ ہو کہ مجہول پڑھ کر ہمیں گناہ ملے اور ہماری نمازیں بھی نہ ہوں۔ تو ہم مدنی قاعدہ کے ذریعے اپنے قرآن کو درست کریں گے۔ ہمارا قرآن درست ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ہوگا پڑھ کر، اور ہماری نمازیں بھی درست ہوں گی اور اس کا صحیح معنی بھی ادا ہوگا۔ تو کیسے پریکٹس کرنا ہے، کیسے سیکھنا ہے اور کیسے یاد کرنا ہے، اس ویڈیو کی مدد سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سبق ہے حروف کے مخارج۔ تو یہ حروف کے مخارج کیا ہوتے ہیں، پہلے اسے سمجھیے۔ حروف یہ حرف کی جمع ہے۔ حرف بولتے ہیں ایک وچن کو، سنگولر کو، اور حروف بولتے ہیں بہو وچن یعنی پیورل کو۔ تو ایک ورڈ لکھا ہوگا تو وہ حرف ہوگا یعنی سنگولر ایک وچن، اور ایک سے زیادہ ورڈ لکھے ہوں گے جیسے الف با تا ثا ایک ساتھ لکھے ہیں تو اسے ہم بولتے ہیں بہو وچن یعنی پیورل۔ یہ حروف کے بارے میں ہو گیا۔ اب آتا ہے مخارج۔ تو مخارج یہ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج یہ ایک وچن یعنی سنگولر، اور مخارج یہ بہو وچن یعنی پیورل ہے۔ اور مخرج کسے کہتے ہیں؟ تو مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ، اور آسان لفظ میں اصطلاح کی روشنی میں بتلائیں تو مخرج تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ یہ ہو گئی مخرج کی ڈیفینیشن۔ اب اس سبق کو ہمیں پڑھنا کیسے ہے، یاد کیسے کرنا ہے، پریکٹس کیسے کرنا ہے، آئیے سیکھیں۔ تو یہ جو ہیڈنگ میں نام ڈلے ہیں اس میں سے سب سے پہلے ہم حروف کے القاب کے نام لیں گے، پھر وہ حروف کے نام لیں گے جن کا یہ القاب ہے اور کتنے ہیں وہ ایک ساتھ بولیں گے۔ اس کے بعد مخارج بولیں گے کہ یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے حروف حلقیہ 6 ہیں، یہ 6 ورڈ ہے یہاں تک ملا کر، تو یہ 6 ہیں۔ انہیں اب کیسے پڑھنا، اسی طرح سارے آئیں گے۔ جو ڈیش ڈیش ہے یہ حروف حلقیہ کے تعلق سے ہی بنایا گیا ہے یہاں تک۔ اس کے بعد یہاں سے دوسرے مخرج حروف لہویہ آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے پڑھنا کیسے ہے۔ حروف حلقیہ 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف لہویہ 2 ہیں: قوف، کاف۔ قوف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حروف شجریہ 3 ہیں: جیم، شین، یا۔ یہ تینوں زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ حرف حافیہ 1 ہے: ضاد۔ ضاد جو ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ حروف طرفیہ 3 ہیں: لام، نون، را۔ اس میں سے لام زبان کا کنارہ اور زواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ حروف نطعیہ 3 ہیں: طا، دال، تا۔ یہ تینوں زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتے ہیں۔
حروف لسویہ 3 ہیں، غ، ذال، فا۔ یہ تینوں زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف صفیریہ 3 ہیں، صاد، ذا، سین۔ یہ تینوں زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف شفویہ 4 ہیں، فا، با، میم، واو۔ فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے حروف مدہ۔ یہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ یہ تینوں ضعف دہن یعنی منہ کا خلا، منہ کی خالی جگہ سے یہ تینوں مخرج ادا ہوتے ہیں، اور خیشوم ناک کا بانسا جو ہوتا ہے یہ گنہ کا مخرج ہوتا ہے۔ اس طرح ہمیں یہ پورا سبق یاد کرنا ہے۔ اس سے آپ اپنے سبق کی پریکٹس کیجئے اور اچھے سے یاد کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔